بظاہر نیکی کرنے کی طرف توجہ دلانے والی باتیں بعض اوقات بدعات بن جاتی ہیں، تو دوسری بدعات تو بہت زیادہ اثر ڈالتی ہیں. یہ عام بدعات جو معاشرے پر اثر ڈالتی ہیں وہ تو ڈالتی ہیں. یہ نیکی کی طرف لے جانے والی بدعات جو ہیں، بظاہر نیکی کی طرف لے جانے والی بدعات، یہ بھی انسان کو اصل فرائض سے محروم کر دیتی ہیں. اس لیے ایک احمدی کو بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے اپنے فرائض، نوافل، تہجد، جو ضروری چیزیں ہیں جن کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی، جن کو سنت ہمارے سامنے پیش فرمائی، اور پھر دعائیں اور ذکر اذکار. تب ایک انسان حقیقی مومن بننے کی طرف قدم بڑھاتا ہے. اس معاشرے میں ان سے بچنے کے لیے، بدعات سے، ایک احمدی کو جہاد کے رنگ میں کوشش کرنی چاہیے. جیسے کہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ جدید ترقیات نے بعض برائیوں کو بھی پھیلانے میں بڑا کردار ادا کیا ہے، اور بغیر سوچے سمجھے بعض لوگ خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی ان باتوں میں ڈال دیتے ہیں جن کا علم ہی نہیں ہوتا کہ اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی روح کیا ہے. بس دیکھا دیکھی معاشرے کے میں پیچھے چل کر وہ کام کرنے شروع کر دیتے ہیں. اگر اس دعا کی طرف توجہ ہو جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے کہ بعض باتیں جو لا علمی میں ہو جاتی ہیں ان کے کرنے پر بھی ہمیں اے اللہ تیری بخشش چاہیے، تو اللہ تعالیٰ کی بخشش جب ہوتی ہے، ایک تیسری جو دعا ہوتی ہے، تو پھر آئندہ انسان بعض برائیوں سے محفوظ بھی ہو جاتا ہے. تو بہرحال جس برائی کا جو آج کل ان دنوں میں مغرب میں بڑی دھوم دھام سے منائی جانے والی ہے آئندہ چند دنوں میں، اس کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں. یہ ہیلووین کی ایک رسم ہے. جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ احمدی بھی بغیر سوچے سمجھے اپنے بچوں کو اس میں شامل ہونے کی اجازت دے دیتے ہیں، حالانکہ اگر اس کو گہرائی میں جا کر دیکھیں تو یہ عیسائیت میں آئی ہوئی ایک ایسی بدعت ہے جو شرک کے قریب کر دیتی ہے. چڑیلیں اور جن اور شیطانی عمل، یہ تو بائبل نے بھی ان کو روکا ہوا ہے، لیکن عیسائیت میں یہ راہ پا گئی ہیں کیونکہ عمل نہیں رہا. عموماً اس کو فن سمجھا جاتا ہے کہ بس یہ بچوں کا شوق ہے، پورا کر لیا. تو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہر وہ فن، چاہے وہ فن نہیں سمجھا جائے، جس کی بنیاد شرک یا کسی بھی قسم کے نقصان کی صورت میں ہو، اس سے احمدیوں کو بچنا چاہیے. مجھے اس بات پر توجہ پیدا ہوئی کہ ہماری ریسرچ ٹیم کی ایک انچارج نے، انہوں نے بتایا کہ ان کی بیٹی نے انہیں کہا کہ ہیلووین پر اور تو کچھ نہیں کرے گی، وہ اتنی اجازت دے دیں کہ وہ لباس وغیرہ پہن کر، خاص کاسٹیوم پہن کے تو ذرا پھر لے. چھوٹی بچی ہے، انہوں نے اسے منع کر دیا. اور پھر سرچ کی جب، تو پھر اس کے بارے میں مزید تحقیق کی تو بعض حقائق، عجیب قسم کے حقائق سامنے آئے. تو میں نے انہیں کہا تھا کہ مجھے بھی دے دیں. جو میں نے دیکھے تو اس کا خلاصہ میں بیان کرتا ہوں، کیوں اکثر بچیاں مجھے سوال کرتے رہتے ہیں، خطوط میں پوچھتے رہتے ہیں کہ ہیلووین میں شامل ہونے کا کیا نقصان ہے. ہمارے ماں باپ ہمیں شامل نہیں ہونے دیتے، جبکہ بعض دوسرے احمدی خاندانوں کے بچے اپنے والدین کی اجازت سے اس میں شامل ہو رہے ہوتے ہیں. تو بہرحال ان کو میں جواب تو یہ دیتا رہتا تھا جو کچھ میرے علم میں تھا اس کے مطابق کہ یہ غلط اور مکروہ قسم کا کام ہے، اور میں روک دیتا تھا. لیکن جو اس کی تاریخ اب سامنے آئی ہے تو ضروری ہے کہ احمدی بچے اس سے بچیں. عیسائیت میں یہ رسم، یا کہہ لیں کہ مغرب میں یہ رسم یا یہ بدعت ایک آئرش رسم کی وجہ سے
آئی ہے جو ان میں پرانے زمانے کی جو پیگن تھے یا بد مذہبی کے زمانے کی رائج ہے۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ شیطانی اور چڑیلوں کے نظریات پر اس کی بنیاد ہے، اور مذہب اور گھروں کے تقدس کو یہ سارا نظریہ جو ہے یہ پامال کرتا ہے، چاہے جتنا بھی کہیں کہ یہ فن ہے، لیکن بنیاد اس کی غلط ہے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ اس میں شرک بھی شامل ہے، کیونکہ اس کا بنیادی نظریہ یہ تھا کہ زندوں اور مردوں کے درمیان جو حدود ہیں وہ 31 اکتوبر کو ختم ہو جاتی ہیں، اور مردہ زندوں کے لیے اس دن باہر نکل کے خطرناک ہو جاتے ہیں، اور زندوں کے لیے مسائل کھڑے کر دیتے ہیں، بیماریوں میں مبتلا کر دیتے ہیں، اور اس طرح کی اٹھ پٹانگ باتیں مشہور ہیں۔ اور پھر اس سے بچنے کے لیے جو ان کے نام نہاد جادوگر ہوتے ہیں ان کو جادوگروں کو بلایا جاتا ہے، جو جانوروں اور فصلوں کی قربانی کرتے ہیں ان سے لے کر ایک خاص طریقے سے۔ بون فائر بھی اسی نظریے میں شامل ہے، تاکہ ان سے مردہ روحوں کو ان حرکتوں سے باز رکھا جائے، خوف زدہ کر کے یا بعض قربانیاں دے کر ان کو خوش کر کے ان مردوں کو۔ اور پھر یہ ہے کہ جب ڈرانا ہوتا ہے، اگر ڈرانا ہے تو پھر اس کے لیے کاسٹیوم اور خاص قسم کے لباس بنائے گئے ہیں اور ماسک وغیرہ پہنے جاتے ہیں۔ بہرحال بعد میں جیسا کہ میں نے کہا جب عیسائیت پھیلی تو انہوں نے بھی اس رسم کو اپنا لیا، اور یہ بھی ان کے تہوار کے طور پر اس میں شامل کر لی گئی۔ کیتھولکس خاص طور پر زیادہ کرتے ہیں۔ اب یہ رسم عیسائیت کی وجہ سے اور پھر میڈیا کی وجہ سے، آپس تعلقات کی وجہ سے تقریباً تمام دنیا میں پھیل چکی ہے، مغرب میں خاص طور پر، امریکہ میں، کینیڈا میں، یہاں یو کے میں، جاپان میں، نیوزی لینڈ میں، آسٹریلیا وغیرہ میں، یورپ کے بعض ملکوں میں۔ اور یہ جیسا کہ میں نے کہا یہ چھپی ہوئی برائی ہے، مغرب میں رہنے والے جسے مسلمان بھی اسے اختیار کر رہے ہیں۔ بچے مختلف لباس پہن کر گھر گھر جاتے ہیں، گھر والوں سے کچھ وصول کیا جاتا ہے تاکہ روحوں کو سکون پہنچایا جائے۔ یعنی گھر والے اگر ان مختلف قسم کے لباس پہنے ہوئے بچوں کو کچھ دے دیں تو مطلب یہ ہے کہ اب مردے اس گھر کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ یہ ایک شرک ہے۔ بے شک اب یہی کہیں کہ یہ فن ہے، ایک تفریح ہے، لیکن جو پیچھے نظریات ہیں وہ مشرکانہ ہیں۔ اور پھر یہ کہ ایک احمدی بچے کے وقار کے ویسے بھی یہ خلاف بات ہے کہ عجیب و غریب قسم کا حلیہ بنایا جائے اور پھر گھروں میں مانگتے پھریں فقیروں کی طرح، چاہے وہ یہی کہیں کہ ہم مانگنے جا رہے تھے یا چاکلیٹ لینے جا رہے تھے، لیکن یہ مانگنا بھی غلط ہے۔ احمدی کا ایک وقار ہونا چاہیے، اور اس وقار کو بچپن سے ہی ذہنوں میں قائم کرنا چاہیے ہمیں۔ یہ اور پھر یہ چیزیں جو ہیں مذہب سے بھی دور لے جاتی ہیں۔ بہرحال جب یہ بنایا جاتا ہے تو یہ پیغام اس میں ہے کہ چڑیلوں کا وجود، بدروحوں کا وجود، شیطان کی پوجا، مافوق الفطرت چیزوں پر عارضی طور پر یقین جو ہے، فن کے لیے یقین کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ انتہائی غلط نظریہ ہے۔ بس یہ سب شیطانی چیزیں ہیں، اس سے ہمارے بچوں کو نہ صرف پرہیز کرنا چاہیے بلکہ سختی سے بچنا چاہیے۔ ماضی قریب تک دیہاتوں کے رہنے والے بچوں کو جو لوگ تھے وہ بچوں کو اس طرح جو ان کے دروازے پر مانگنے جایا کرتے تھے، اس خیال سے بھی کچھ دے دیا کرتے تھے کہ مردہ روحیں ہمیں نقصان نہ پہنچائیں۔ بہرحال کیونکہ بچے اور بعض ان کے بڑے بھی بچوں کی طرف پوچھتے رہتے ہیں، اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ یہ ایک بد رسم ہے، اور ایسی رسم ہے
جو شرک کی طرف لے جانے والی ہے۔ پھر اس کی وجہ سے بچوں میں فن کے نام پر، تفریح کے نام پر غلط حرکتیں کرنے کی ضرورت پیدا ہوتی ہے۔ ماں باپ ہمسایوں سے بد اخلاقی سے پیش آتے ہیں، ماں باپ سے بھی اور ہمسایوں سے بھی اور اپنے ماحول سے بھی، اپنے بڑوں سے بھی بد اخلاقی سے پیش آنے کا رجحان بھی اس وجہ سے بڑھتا جا رہا ہے۔ یہ بھی ایک سروے ہے۔ حتیٰ کہ دوسرے جرائم بھی اس لیے بڑھ رہے ہیں کہ اس قسم کی حرکتوں سے ان میں ضرورت پیدا ہوتی جا رہی ہے۔ مغرب میں ہر برائی کو بچوں کے حقوق اور فن کے نام پر تحفظات مل جاتے ہیں، اجازت مل جاتی ہے اور مل رہی ہے، لیکن اب خود ہی یہ لوگ اس کے خلاف آوازیں بھی اٹھانے لگ گئے ہیں، کیونکہ اس سے اخلاق برباد ہو رہے ہیں۔ پھر ہیلووین کے خلاف کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ اس سے بچوں میں تفریح کے نام پر دوسروں کو ڈرانے اور خوفزدہ کرنے کی برائی، جیسا کہ میں نے بتایا، کہ بڑھ رہی ہے اور جرائم بھی اس وجہ سے بڑھ رہے ہیں۔ ایک تو فلموں نے غلط تربیت کی ہے، پھر اگر عملی طور پر ایسی حرکتیں کرنے لگ جائیں اور ان کو تفریح کے نام پر بڑے انکریج کرنا شروع کر دیں تو بگاڑ ہی پیدا ہوگا پھر پورے معاشرے میں، اور کیا ہو سکتا ہے۔ اور پھر ہمارے لیے سب سے بڑی بات، جیسا کہ میں نے کہا، مردوں کو خدا کے مقابل پر کھڑا کر کے شیطانی ان کے کسی بھی غلط عمل سے محفوظ کرنے کا طریق اختیار کیا گیا ہے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ کے مقابل کھڑا کر کے ایک شرک قائم کیا جا رہا ہے، یا تحفے تحائف دے کے بچوں کو ان کی روحوں کو خوش کیا جا رہا ہے، یا جادوگروں کے ذریعے سے جادوگر کے ڈرایا جا رہا ہے۔ بہرحال یہ نہایت لغو اور بیہودہ تصور ہے۔ ایک مصنف ہیں ڈاکٹر گریس کیٹرمین ایم ڈی، وہ اپنی کتاب یو اینڈ یور چائلڈس پرابلمس میں لکھتے ہیں کہ ٹریجک بائی پروڈکٹ آف فیئر ان دی لائفز آف چلڈرن ایز ارلی ایز پری ایڈولیسنس از دی انٹرسٹ and involvement in supernatural occult phenomena۔ یعنی بچوں کی زندگی میں جوانی میں قدم رکھنے سے پہلے خوف کی انتہائی مایوس کن حالت جو لاشعوری طور پر پیدا ہو رہی ہے، وہ مافوق الفطرت چیزوں میں دلچسپی اور ملوث ہونے کی وجہ سے، جو ٹین ایج سے پہلے وہ یا اس دوران میں ہو رہی ہے۔ اب یہ جو ہیلووین کی وجہ سے بعض باتیں پیدا ہو رہی ہیں، ان میں یہ باتیں صرف یہاں تک نہیں رکتی کہ کاسٹیوم پہن کے گھروں میں مانگنے چلے گئے، بلکہ بعض بڑے بچے پھر زبردستی خوفزدہ کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں گھر والوں کو، اور دوسری باتوں میں ملوث ہو جاتے ہیں، جرموں میں بھی، اور نتیجہ چند پھر جہاں وہ معاشرے کو، ماحول کو ڈسٹرب کر رہے ہوتے ہیں، نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں، ماں باپ کے لیے بھی دردسر بن جاتے ہیں، اپنی زندگی بھی برباد کر لیتے ہیں۔ اس لیے میں پھر احمدیوں سے کہتا ہوں کہ ان باتوں سے بہت زیادہ بچنے کی ضرورت ہے۔ احمدی بچوں اور بڑوں کا کام ہے کہ خدا تعالیٰ سے تعلق بڑھائیں، جو ہمارا مقصد ہے اس کو پہچانیں، وہ باتیں کریں جن کے کرنے کا خدا تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ مغربی معاشرے کا اثر اتنا اپنے اوپر طاری نہ کریں کہ برے بھلے کی تمیز ختم ہو جائے، خدا تعالیٰ سے تعلق اور اس کی ذات کی بڑائی کو ہی بھول جائیں اور مخفی شرک میں مبتلا ہو جائیں، اور اس کی وجہ سے پھر ظاہری شرک بھی ہونے لگ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ انسان خدا کی پرستش کا دعویٰ کرتا ہے، مگر کیا پرستش سے صرف بہت سے سجدوں اور رکوع اور قیام سے ہو سکتی ہے، یا بہت مرتبہ تسبیح کے دانے پھیرنے والے پرستار الہی کہلا سکتے ہیں؟ بلکہ پرستش اس سے ہو سکتی ہے جس کو خدا